کہانی پسند آنے پر ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ لا اٹھتے ہو کیونکہ تم نے جو اصول اور قواعد اپنی زندگی کے لیے متعین کر رکھے ہیں ان میں ذرا بھی لچک نہیں۔ میری جان، یہ زندگی ہے، ترازو نہیں ہے۔ اللہ کو مانو اور فیصلہ کرو ذی ہوش انسان کی طرح۔ یاد رکھو، حقوق العباد کی اہمیت حقوق اللہ سے زیادہ رکھی ہے اللہ پاک نے۔ آذر نے گہری سانس خارج کی۔ عامر کو لگا کہ وہ اضطرابی کیفیت سے باہر آ چکا ہے کیونکہ یقیناً اس نے کوئی فیصلہ کر لیا ہے۔ شاہینہ کے کہنے پر سحر نے آذر سے فائنل بات کرنے کی حامی بھر لی تھی، مگر آج ویکنڈ پر جب اسے پتا چلا کہ آذر اگلی صبح گھر پہنچ رہا ہے تو وہ پھر گم کی کیفیت میں مبتلا تھی۔ اضطراب تھا کہ حد سے بھر رہا تھا۔ دل و دماغ مسلسل ہاں نہیں کی تکرار میں مشغول تھے۔ دل بہلانے کے لیے اس نے فیس بک کھول لی اور یوں ہی ہر پوسٹ کو سرسری دیکھتے اور لائک کرتے ہوئے اسکرولنگ کرتے کرتے ایک پوسٹ پر لکھی شاعری نے اسے جکڑ سا لیا۔ عنوان تھا، محبت کا کہاں پر انت ہوتا ہے۔ وہ پڑھتی چلی گئی۔ کبھی ترک تعلق سے محبت مر نہیں سکتی، خرابے اس وحشت سے آباد رہتے ہیں۔ جنون کی انتہا کب ہے؟ کبھی سورج بھی ڈوبا ہے، سمندر کا کہیں پر انت ہوتا ہے۔ کبھی تارے مدارے وقت سے آگے نکلتے ہیں، پتنگے آگ میں کیا جلنے سے ڈرتے ہیں۔ ازل سے تا ابد تک یہ ایک تسلسل ہے، زمینوں اور زمانے سے کہیں آگے، تمہارے اور میرے جسم و جاں کی داستان سے کہیں آگے۔ نظم تھی کہ اس کی دلی کیفیت کی عکاس۔ سخت سردی کے باوجود اسے پسینے آنے لگے۔ وہ بھی تو محبتوں کی قیدی تھی، اور پھر وہ دشمن جاں جس سے اس کا کاغذی ہی صحیح دل کا رشتہ بھی جڑا تھا۔ کیا یہ سب اتنا ہی آسان تھا جتنا نظر آ رہا تھا؟ اس نے اندر کی گھٹن سے بچنے کے لیے کمرے سے ملحقہ ٹیرس کا دروازہ کھول لیا۔ یکبستہ ہوا نے گویا اسے زندہ رہنے کا احساس دلایا۔ اس نے گہری گہری سانس لینی شروع کر دی اور ٹیرس پر آ کھڑی ہوئی۔ سخت سردی تھی مگر اس کے اندر کی آگ نے اسے باہر کی ٹھنڈک کا احساس ہی نہیں ہونے دیا۔ سوچوں کی طغیانی نے بری طرح اس کے وجود کو اپنے لپیٹے میں لے لیا تھا۔ وہم، خدشات اور وسوسوں کی بھپری موجوں نے اسے بری طرح دہلا کر رکھ دیا تھا۔ اس کے رخسار تیزی سے نمکین پانی سے تر ہونے لگے۔ اس نے دل و دماغ کے پیر پکڑ لیے۔ بس کر دو۔ اس کی سسکیاں بند گئیں۔ اس نے اپنے سر کو پکڑ کر بری طرح جھنجھوڑ ڈالا تھا اور خود پر ہنستے چاند کو دیکھ کر بری طرح رو پڑی، مگر دماغ سے چپک جانے والے الفاظ نے اس کا پیچھا نہ چھوڑا، کیونکہ یاد رکھنے پر انسان کا اختیار ہے اور نہ ہی بھول جانے پر۔ اتنا بے بس ہے انسان۔ آذر کے آتے ہی سب نے اسے گھیر لیا تھا۔ ناشتے کے بعد لنچ تک وہ وہیں لاؤنج میں بیٹھا رہا۔ سحر ہمیشہ کی طرح سادہ حالت میں ہلکی سوتی کڑھائی والے لباس میں کاموں میں مصروف تھی۔ بظاہر سب کچھ ویسا ہی تھا جیسا ہمیشہ ہوتا تھا، مگر جانے کیوں آج سحر کا چہرہ اور آنکھیں سپاٹ تھیں، کسی بھی امنگ، رنگ اور امید سے نا آشنا سی۔ وہ کسی مشین کی مانند ادھر سے ادھر حرکت کرتی ہوئی اپنے کام انجام دے رہی تھی۔ لنچ کے بعد جب سب تھوڑا آرام کرنے کے لیے کمرے میں گئے تو آذر نے بھی کمرے کی راہ لی۔ سحر کچن سمیٹ کر کمرے میں آئی تو وہ ٹی وی دیکھ رہا تھا، ورنہ وہ عموماً کمرے میں آ کر صرف سونے کا ہی کام کرتا تھا۔ سحر نے ایک سرسری سی نگاہ اس پر ڈالی اور پھر وارڈروب کھول کر کھڑی ہو گئی۔ چند لمحے آذر کنکھیوں سے اس کے بے مقصد الٹ پلٹ دیکھتا رہا، پھر ٹی وی بند کر کے سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔